ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں، تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو سے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے۔ تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح، کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا، مخالف، ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے وجود کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف، یاد رکھو اگر اللہ کا وجود، جنت اور جہنم، فرشتوں کا وجود، یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا۔ افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے، تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے، آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے۔ اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں۔ اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے۔ وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو۔ یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی۔ اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت بولو بھائی نہیں۔ جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے، ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات بولو بھائی چلی آ رہی ہیں۔ پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے، فلاں سے، تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں، تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی۔ تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟
بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں, کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس, جتنی شیطانی قوتیں ہیں, جن جو ہے نا جن, یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے, یہی ہے نا ریسرچ, وہ انرجی ہے, وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا, تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے, روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے, قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے بہت طاقتور ہیں, ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے, اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں, اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں, ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا, اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ, میں وہ کام کر رہا تھا, تو وہ ابھی چھوڑو, پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ, بہت بڑے بزرگ ہیں, کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ, اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, گاڑی آ رہی ہے, کئی واقعات ہوئے ہیں, پیچھے سے بس آ رہی ہے, اور کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں, اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے, تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پہ. بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے, کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے, یعنی اندازے سے چلتے ہیں, ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اوپر دیکھ کے, آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے, چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. کیسی بے وقوفی بھائی, کچھ اللہ کا. لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں, اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں, مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا, کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود, آپ کہتے بھائی ایک تھے, آپ کیا کہتے, بلکہ کہتے ہی نہیں, ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے بھائی ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں, جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو, بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں, وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہیں تو فرشتے کیا ہیں, دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو, نیچے دیکھا تو گٹر ہے. اتنا اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق
نہیں ہوگا, دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے, آ رہے ہیں, ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی ہیں. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں, ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں, ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے, ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں, جو اسلام سے محبت کرتے ہیں, بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں, اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں انتہا پسندی. سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں. کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو, یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے. اچھا, مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ. پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند. آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے, گونج رہی ہے آواز, پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا. تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے, پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے. پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو, پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا. دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے, پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے, تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں, تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں, کتے سامنے سے آ رہے ہیں, کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے, اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا, لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا, بائک والا 4 بچوں کو, بیوی کو, اور بھی 2-4 محلے والے لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا. اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا. تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں, تو اسی طرح خوب سمجھ لیں. اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا, جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں, یہ جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا واللہ عالم. لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے. آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ. یہ جو ایشیائی اقوام ہیں جن میں خاص طور پر یہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں, یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے. یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. یہاں بیماریاں بہت ہیں, غربت بہت ہے, کرپشن بہت ہے, قومیں بہت ہیں, کلچر بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا, اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے, فرقے بہت ہیں. تو ایسے ماحول, اچھا اور بھی بہت کچھ ہے. اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے. جو باطل فرقے وجود میں آئے نا زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں, مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ. تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے, کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا جنہوں نے کام کیا ہے تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے. پھر وہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں, ان کو اتنے نہیں پتہ ہوں گے.
یہاں پٹیل پاڑا میں آپ جاؤ کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں، وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے، یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے. یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے. عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے، قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے. تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات، جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے، سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں، ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے، بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں، تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی، گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف، ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو، میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا، یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب، ٹیشو پیپر غائب، بلیک میل کر رہے ہیں، اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں، ہوں گے اچھے، تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا، بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں، ان میں برداشت بہت ہے، نیک بہت ہیں، ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو. تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے، پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں، کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا، الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے، اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے، ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی، حکومتیں اچھی ہے وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں پہ، وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار، بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو، یعنی ایسی لوٹ مار، کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں، تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے، ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کرونا کب آیا اور کب نکل گیا. آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا، تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا، ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ مرا کیوں تھا ایک اٹھا کٹھا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرونا سے مرا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے واقعی کرونا سے مرا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر، تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں، سب کچھ ٹھیک نہ ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے، اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے، انسان کا بچہ نہیں بن رہا، یہ بھی ٹھیک ہے. کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی، لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ، خاندان بھی سارا مسلمان. 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے، 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے. پیغمبر کے بیٹے 2 کیا تھے؟ صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ کی ہے، خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی نیک آدمی ہو اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے، بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں.
او بھائی بڑا بنا پھرتا ہے, بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ, کیا کر سکتے ہیں یار, نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر؟ بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا, تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی؟ ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا. بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں. ایک عورت کافر ہے, بے پردہ ہے, بچوں کے لیے ماں تو ہے نا, تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے, یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے اور پردے پر صبح و شام بیان ہے, اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یا تو چنگیز خان بن جاؤ, ان کا کنٹرول ہوتا ہے, پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو,